اعلیٰ قانون پاس کرنے کی نہ حکومت کے پاس ہمت ہے اور نہ انشاءاللہ اس کو ہم پاس ہونے دیں گے. میاں نواز شریف کی پوری آشیرواد کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کو ان کے بہاف پہ اور اپنے بہاف پہ ہم یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہوں تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ مجھے نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں. ناظرین، بنیادی طور پر تاریخ کا تھوڑا سا اگر حوالہ دیں تو پہلی دفعہ یہ پیکا آرڈیننس، یہ پیکا جو قانون ہے پاس کیا گیا تھا 2016 میں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. مجھے یاد ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ایک سائڈ پہ تھی اور باقی یہ ساری جماعتیں جو اپوزیشن میں تھیں، جس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، JUF اور باقی چھوٹی جماعتیں، انہوں نے کہا تھا کہ قانون مت بنائیں کیونکہ اگر جب قانون بنائیں گے تو یہ آپ کے خلاف یہ استعمال ہوگا. مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ایک انگریزی اخبار کے لیے کام کرتے وہ میں پروسیڈنگ وہ میں نے کور کی تھی. قانون بن گیا کیونکہ حکومت میں جو پارٹی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ قانون جو بنانا ہمارا حق ہے اور ہم جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہی درست بات ہوتی ہے. اس کے بعد اسی قانون کو لے کے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے کچھ نئی اس کے اندر امینڈمنٹس کر دی، جو حسب ذائقہ کچھ نئی اس کے اندر انہوں نے ترامیم کر دی. تو اور پیکا کو جو ایک اسٹے رائٹس کا ٹیکہ PTI کی حکومت کی طرف سے لگا تو اس کے اوپر کافی زیادہ ریئیکشن آیا. ظاہر ہے اس وقت تحریک انصاف حکومت میں تھی اور باقی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں تھیں. کیا فرمایا؟ خاص طور پر سب سے پہلے تو ایک آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں محترم شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا. اس وقت انہوں نے کس انداز سے ان ترامیم کو جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، ایڈریس کیا تھا، یہ آپ کو سامنے رکھتے ہیں. سو کالڈ ڈیفیمیشن امینڈمنٹس ٹو پیکا promulgated by presidential ordinance shows the real fascist face of the ruling clique. After imposing curbs on mainstream media, they are out to muzzle social media. But can they go against the currents of time? Can truth be hidden? بڑی اچھی بات کی تھی کہ سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں ایک فیشسٹ حکومت کی طرف سے، اس وقت انہوں نے ایڈریس کیا پاکستان تحریک انصاف کو. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ سچ کو نہیں چھپا سکیں گے. اس وقت جو ہے جو اس کے اوپر ظاہر ہے پاکستان جو موجودہ جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں ان کے مختلف لیڈران کی سٹیٹمنٹس بھی آئی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ایسا کالا قانون پاس کرنے کی نہ حکومت کے پاس ہمت ہے اور نہ انشاءاللہ اس کو ہم پاس ہونے دیں گے. میاں نواز شریف کی پوری آشیرواد کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کو ان کے بہاف پہ اور اپنے بہاف پہ ہم یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ آپ نے محترم نواز شریف صاحب کو سنا، پھر مرجم صاحبہ نے بھی بات کی، شہباز شریف صاحب مرجم صاحبہ نے بات کی، سنیے. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہوں تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ مجھے نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں. میری نظر میں میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ مریم صاحبہ اس وقت ان کا بیان تھا جب وہ اپوزیشن میں تھی. مریم اورنگزیب صاحب انفارمیشن منسٹر بعد میں بنی، آج کل پنجاب کی سینئر منسٹر ہیں، ان کے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات تھے. تنقید کی، کوئی خبر چلائی تو 5 سال سلاخوں کے پیچھے. اس قانون کے تحت عمران خان صاحب 22 کروڑ عوام کو، میڈیا کو، سیاسی مخالفین کو جو ان کی نالائکی، نااہلی، چوری، لوٹ مار، کرپشن کے اوپر تنقید کریں ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنانا چاہتے. کالا قانون زبان بندی کے لیے اور ہر وہ قانون جو آزادی اظہار رائے کو تقویت دیتا ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے.
احسن اقبال صاحب موجودہ سینئر منسٹر ہیں پلاننگ کے، انہوں نے بھی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قانون سازی کی گئی تھی اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اب میڈیا پہ جو حملہ کیا گیا ہے کہ آواز دبائی جائے، کوئی سچ نہ بولے، اگر یہ سازش اور یہ میڈیا کنٹرول کرنے کا آرڈیننس کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی موت واقع ہو جائے گی۔ پیکا قانون کالا قانون تھا تو آپ نے تو کالا ترین آرڈیننس جاری کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، آپ اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو ظاہر ہے ہمارے احسن اقبال صاحب یہ صحافیوں کا اس وقت جو کیمپ لگا تھا وہاں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور خواجہ سعد رفیق صاحب وہ بھی ظاہر ہے جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے، یہ اپنے گرد دفاعی حصار بنا رہے ہیں سیاہ قانون سازی سے، تاکہ جب ان کی باری آئے تو کوئی انہیں پوچھ نہ سکے۔ قانون سازی ساری ریورس ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی نہیں پیچھے نہیں رہے تھے، اور اب خبر یہی آ رہی ہے کہ حکومت کا انہوں نے ساتھ دیا ہے یہ جو موجودہ قانون پاس ہوا ہے۔ یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے، معاشی حملہ ہے، جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے۔